السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی سابقہ گفتگو کے اندر علم تفسیر جو ہے اس کی تعریف کو جانا، اور میں نے 2-3 تعریفات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد یہ گزارش کی تھی کہ جو کتابیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ یا ان کے علاوہ دیگر کتابیں جو علوم القرآن اور اصول تفسیر پر مشتمل ہیں ان سے مزید تعریفات جو ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم تفسیر جو ہے اس کو خاصا تعلق ہے علوم القرآن کے ساتھ۔ دوسرا، سابقہ گفتگو کے تتمے کے طور پر اس میں تاکہ یہ پورا ایک سوال تیار ہو جائے، اصول جو ہے اس کی تعریف کو بھی ابتداً سامنے رکھ لیا جائے کہ اصول جو ہے وہ اصل کی جمع ہے، اور علم تفسیر جو ہے اس میں قرآن کریم کے جو معانی ہیں اور مطالب ہیں اور مفاہیم جو ہیں وہ معلوم کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ تو ایسے اصول اور ایسے ضوابط اور ایسے قواعد جن کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور معانی اور مطالب کو واضح کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے علم اصول تفسیر سے۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی ملا لیا جائے کہ اس موضوع جو ہے اس جو علم اصول تفسیر ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کا موضوع بالکل آسان اور واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کا موضوع ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے معانی اور مفاہیم کو درست انداز سے سمجھ لیا جائے۔ جب یہ ہم معلوم کر لیتے ہیں تو ہم پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ یہ جو علم ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی جو فلاح ہے اس کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی اتباع اور اس کو تسلیم کرنے میں ہے۔ اس طرح پھر یہ ایک مکمل سوال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا کہ اصول کی تعریف، پھر تفسیر کی مختلف تعریفات مختلف کتابوں سے، پھر علوم القرآن کے ساتھ اس کا تعلق، پھر وہ علوم جو اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے درکار ہیں ان کا ذکر، کیونکہ تعریفات جو ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کن کن چیزوں کو جو ہم معلوم کریں گے علم تفسیر کے اندر، تو اس سے پھر مختلف جو علوم ہیں ان کا جاننا ضروری قرار پایا۔ پھر اس علم کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس علم کی ضرورت اور اہمیت اور بقیہ اور دیگر علوم جو ہیں ان کے اوپر اس علم کی فوقیت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک مکمل سوال تیار ہوگا۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اپنی سابقہ گفتگو کے اندر ایک سے زائد مرتبہ آپ کو ایک معروف رسالہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا تھا کہ آپ اسے فوری طور پر کہیں سے ارینج کر لیں، اور سافٹ کاپی میں بھی وہ مل جاتا ہے، اردو میں، عربی میں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اصل کتاب جو ہے وہ تو شاہ صاحب کی فارسی زبان میں ہے۔ عام طور پر دینی اداروں سے وابستہ اور علوم اسلامیہ سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ جس ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ صاحب کا رسالہ ہے، مولانا رشید احمد انصاری صاحب کا ترجمہ۔ تو یہ ترجمہ جو ہے ان کی اصل جو فارسی کتاب ہے اس سے قریب تر جو ہے یہ اہل علم کے ہاں سے سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم بھی جو مختلف اسباق اور مختلف مباحث الفوز الکبیر سے دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ اسی رسالے سے ہی ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بحث جو آج ہم جس کو مختصر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا پہلا باب ہے۔ تو اس میں علوم خمسہ پہلے باب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی جو فصل اول ہے اس میں تو علوم خمسہ جو مقاسمہ ہے اور دیگر جو علوم ہیں ان کو پھر بعد کی فصول کے اندر تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، لیکن جو باب اول ہے اس کے مقدمے میں قرآن کریم کے اندر جو علوم صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان علوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت شاہ صاحب جو ہیں ان علوم کو بیان کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ جاننا چاہیے کہ معانی جو قرآن کریم سے مفہوم ہوتے ہیں وہ 5 علموں سے باہر نہیں، یعنی جتنے علم قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان کو 5 علموں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول علم احکام، از قسم واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ یہ احکام خواہ عبادات سے ہوں یا معاملات میں سے ہوں یا تدبیر منزل سے ہوں یا سیاست مدن سے ہو، اس علم کی تفصیل فقہا کے ذمے ہے۔ تو پہلا علم کیا بیان کیا ہے؟ علم احکام۔ دوسرا علم جو ہے وہ علم مناظرہ ہے،
اسے علم مقاسمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، علم مناظرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ، مثلاً یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین، تو یہ 4 گروہ ہیں گمراہ جن کے ساتھ علم مناظرہ جو ہے قرآن کریم کے اندر ان 4 لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تیسرا علم جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے، اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان جس علم میں ہوگا وہ علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں تو ان کے ذریعے سے انسانوں کو تذکیر کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ علم جو ہے بیان ہوا ہے۔ چوتھا علم ہے تذکیر بایام اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سابقہ قوموں کا ذکر، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انعام کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سختی جو ہے ان کے اوپر کس طرح آئی ہے، اس کا بیان جو ہے وہ اس علم کے اندر ہوتا ہے جس کا نام ہے علم تذکیر بایام اللہ۔ اور پانچواں علم جو ہے وہ ہے تذکیر موت، اور اس کے بعد یعنی موت اور ماں بعد کے جو احوال ہیں ان کے حوالے سے جو ہے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ مثلاً حشر، نشر، حساب، میزان، دوزخ، جنت، ان علوم کی تفاصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث اور آثار ملحق کرنا واعظوں اور مذکروں کا کام ہے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ جو موت اور اس کے ماں بعد کے احوال کے حوالے سے قرآن کریم تذکیر کرتا ہے، تو ان علوم کی اس علم کی جو تفصیل ہے اور اس کو محفوظ رکھنا، اور جتنی بھی احادیث متعلقہ ہیں جن سے موت اور اس کے ماں بعد کے احوال جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، جتنے بھی آثار اور واقعات اس علم کی تائید اور نصرت کے حوالے ہو سکتے ہیں، تو ان کو جمع کر لینا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو واعظ ہوتے ہیں اور مذکر ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے اس علم سے بحث کرنا۔ تو قرآن کریم میں یہ 5 علوم جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ان 5 علوم کے حوالے سے مختصراً جو قاعدہ حضرت شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ کس طریق پر قرآن کریم نے ان 5 علوم کو بیان کیا ہے، مختصراً ہم اس کو معلوم کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان علوم کا بیان قدیم عربوں کی روش پر ہوا ہے، متاخرین کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، اور آیات احکام میں اختصار جیسا کہ متن نویسوں کا قاعدہ ہے، اور غیر ضروری قیود کی تنقیح کا الزام جیسا کہ علم اصول والوں کا قاعدہ ہے، نہیں کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ یعنی جتنے بھی علوم قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ متاخرین کے اسلوب پر نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ قدیم عربوں کی جو روش ہے اس پر بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اور علم مباحثہ کی آیات میں اقوال مشہورہ مسلمہ، خطابیات نافعہ کا التزام کیا ہے، یعنی قرآن کریم نے ان کا التزام کیا ہے، اور ترتیب براہیم نے منطقیوں کے اسلوب کی پیروی اور ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون کو شروع کرنے میں مناسبت کی رعایت جیسا کہ ادبائے متاخرین کا قاعدہ ہے نہیں کی گئی۔ یہاں بھی یعنی علم مباحثہ کے اندر بھی قرآن کریم نے متاخرین جو ادیب ہیں ان کا جو قاعدہ ہے ان کا التزام نہیں کیا گیا، بلکہ خداوند تعالیٰ نے جس حکم کو بندوں کے لیے محتم بشان سمجھا، ضروری سمجھا، اسی کو بیان کیا، خواہ کوئی حکم مقدم ہو یا مؤخر۔ عام مفسرین نے ہر ایک آیت کو خواہ مباحثہ کی ہو یا احکام کی ہو ایک قصے کے ساتھ ربط دیا ہے، یعنی ایک خاص قصہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس قصے کو اس آیت کے لیے سبب نزول مانا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآن سے مقصود اصلی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ نزول قرآن سے مقصود اصلی جو ہے وہ نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔ یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ حضرت شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نفوس بشریہ جو ہیں ان کی تہذیب ہو جائے، اور ان کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید ہو جائے، اور ان کے جو فاسد اعمال ہیں ان کی تردید ہو جائے۔ اس لیے آیات مباحثہ کے نزول کے لیے مکلفین میں عقائد باطلہ کا وجود، یعنی مکلفین سے مراد یہ ہے کہ جن کی طرف قرآن کریم آ رہا ہے ان کے اندر عقائد باطلہ کا وجود، اور آیات احکام کے لیے
ان میں اعمال فاسدہ اور مظالم کا شیوع یعنی جو گناہ ہیں اور بد اعمالیاں ہیں ان کا پھیلاؤ، اور آیات تذکیر کے نزول کے لیے ان کا بغیر ذکر اعلیٰ اللہ و ایام اللہ اور موت اور اس کے بعد کے ہولناک واقعات کے بیدار نہ ہونا، یعنی ان کے بغیر ان کے اندر اللہ سبحانہ تذکیر نہیں ہو رہی تھی، اس چیز کا بیدار نہ ہونا، یہ ہے اصل سبب اصلی جس کو پیش نظر رکھ کے قرآن کریم نے تمام آیات جو ہیں ان کا نزول کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ اور آیات تذکیر کے نزول کے لیے ان کا بغیر ذکر اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ اور موت اور اس کے بعد کے ہولناک واقعات کے بیدار نہ ہونا، یہ چیزوں کا بیدار نہ ہونا اصل سبب ہے کہ مکلفین میں یہ جو چیزیں ہیں وہ بیدار نہیں ہو رہی تھی، تو یہ سبب ٹھہرا ان آیات کے نزول کے لیے۔ خاص واقعات جن کو بیان کرنے کی زحمت اٹھائی گئی ہے، اسباب نزول میں چنداں دخل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اسباب نزول کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، کتنے شاندار طریقے سے رفع ہو رہے ہیں کہ وہ تمام واقعات، اکثر و بیشتر واقعات جن کو سبب نزول میں بیان کر دیا جاتا ہے، ان کا سبب نزول کے ساتھ تعلق سمجھنے کی وجہ سے ان آیات کو اسی واقعے کے ساتھ خاص کر دینا، یہ جو گمراہی ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے، اور وہ اس مغالطے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والا کہ ان آیات کے نازل کرنے سے اصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے۔ مگر فرماتے ہیں یہ چندہ دخل نہیں ہے، مگر بعض آیات میں جہاں پر کسی ایسے واقعے کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے واقع ہوا، کیونکہ سننے والے کے دل میں اس اشارے سے ایک گہرا انتظار پیدا ہو جائے گا جو بدون قصہ کے یعنی بغیر قصہ کی تفصیل معلوم کیے زائل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان علوم کی اس طرح تفصیل کریں کہ خاص یعنی بے تعلق واقعات بیان کرنے کی تکلیف جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ یہ باب اول کے مقدمہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی فصل اول ہے، اس کے اندر، اس رسالے کے اندر شاہ صاحب نے علم مناظرہ یا علم مخاصمہ جو ہے وہ جو قرآن کریم نے 4 باطل گروہوں سے کیا ہے، تو اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ مثلا مشرکین کا اس میں میں اختصار آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرکین جو ہیں ان سے جب علم مناظرہ کیا گیا ہے تو ان کی کون سی گمراہیاں ہیں جن کی تردید کی گئی ہے، جن کا رد کیا گیا ہے اور ادلہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ اور نظریات اور اعمال جو ہیں وہ برے ہیں۔ شرک جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، تشبیہ جو ہے اس کی کہ مخلوق کے جو صفات ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تحریف جو ہے اس کی نفی کی گئی مشرکین کے حوالے سے۔ قیامت کا انکار ہے، استبعاد رسالت ہے، اور گناہ اور فحش اعمال کا عام رواج ہے، غلط رسوم کی پابندی ہے، عبادات کی تباہی ہے۔ اس قسم کی مختلف گمراہیاں ہیں جو مشرکین میں تھیں، جن کی نفی جو ہے وہ قرآن کریم نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی فصل کے اندر یہودی جو ہیں ان کے ساتھ مناظرہ اور مخاصمہ قرآن کریم نے کس طرح کیا ہے، تو ان میں وہ کیا خرابیاں تھیں اور کیا گمراہیاں تھیں یہودیوں کی جو ان میں پیدا ہوئی ہیں اور قرآن کریم نے ان کی نفی کی ہے۔ تو سب سے پہلی جو بحث کی ہے حضرت شاہ صاحب نے اس فصل کے اندر وہ ہے کہ تورات میں تحریف، کتمان آیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو چھپانا، افتراء، بہتان لگانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کر دینا، مساہلہ یعنی سستی اور کاہلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے حوالے سے جو شبہات ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ اور مخاصمہ ہے اس کا اس فصل کے اندر ذکر ہے کہ عیسائیوں کے اندر کون سی برائیاں اور خرابیاں تھیں۔ مثلا اقانیم ثلاثہ کہ وہ ٹرینٹی اور تثلیث پر جو یقین بلیو کرتے ہیں، اس کا رد قرآن کریم نے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت میں شریک ہونا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھ جانا اور جو کفارے کا عقیدہ ہے اور جو صلیب سے اور اس سے متعلقہ جتنے بھی عقائد ہیں ان کی نفی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری جو ہے اس کے حوالے سے اس فصل کے اندر بحث کی گئی۔ پھر چوتھے اور آخری گروہ جو منافقین کا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس فصل کے اندر منافقین کی جو ہیں وہ 2 قسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، ایک نفاق جو ہے وہ عملی ہوتا ہے۔ پھر عملی نفاق جو ہے اس کے حوالے سے نصیحت پر مشتمل کلمات بھی ہیں جو اس فصل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ سبھی طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ باب اول کی الفوز الکبیر کا جو باب اول ہے اس کی فصل اول جو علم مخاصمہ اور علم مناظرہ کی تفصیل پر مشتمل ہے،
یہ چاروں جو باطل گروہ اور فرقے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم نے ان کا ابطال کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، تو آپ سبھی کی اسائنمنٹ ہے یہ کہ آپ ان چاروں گروہوں کا جو ابطال قرآن کریم نے کس کس طرح کیا ہے اور کن کن چیزوں کا کیا ہے، یہ چھوٹی سی ایک فصل ہے چند صفحات پر مشتمل، اس کی تلخیص یعنی اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لکھ کر ہاتھ سے لکھا ہوا مجھے آپ سینڈ کر دیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے، میں دہراتا ہوں کہ الفوز الکبیر کا جو باب اول ہے اس کی فصل اول جو علم مناظرہ یا علم مخاصمہ کی تفصیلات پر مشتمل ہے، اس میں چار باطل گروہوں کا رد قرآن کریم نے کس کس طرح کیا ہے، وہ چند صفحات پر مشتمل یہ جو بحث حضرت شاہ صاحب کی ہے، اس کی تلخیص جو ہے وہ آپ کریں گے، ہاتھ سے لکھا ہوا جو ہے مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں گے۔ یہ آپ کی اس وقت کی اسائنمنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔